بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنازے نہیں پڑھنے، نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اگر مگر اف بٹ، جن کو کافر کافر کہتے تھے ساری دنیا نے دیکھا جہاں تک اللہ کا سورج چمکتا ہے، جن کو مولوی کافر کہتا تھا قرآن کی نص کے مطابق مومن ہی وہ نکلے ہیں۔ 40 دنوں تک وقت کی سپر پاور کے سامنے ڈٹے رہے، کھڑے رہے، باگے نہیں، بکے نہیں، جھکے نہیں۔ پتہ چلا مولوی مومن ہوتا ہی وہ ہے جب یہودی سامنے ہو تو دن 40 ہی لگتے ہیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے میدان والے ہیں، کمرے والے نہیں۔ میں تو پوری دنیا میں یہ اعلان کرتا ہوں، یہ پیغام دیتا ہوں کہ اللہ کے بندو پرچے نہ کٹواؤ، FIR نہ کٹواؤ، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ، ایویڈنس لے کے آؤ، برہان لے کے آؤ، ریفرنس لے کے آؤ۔ جب دلیل نہیں ہوتی، بات کا رد نہیں ہوتا، تو پھر گستاخی کا چورن بیچا جاتا ہے۔ گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، اور یہ دوہرا معیار ہے ان کا۔ یہ گستاخی کا جو شور و غوغا کرتے ہیں، یہ جو رولا ڈالتے ہیں، یہ جو کھپ ڈالتے ہیں، یہ فقط یہ الزام لگاتے ہیں آل محمد کے نوکروں پہ، ورنہ ان کے ملا ملوانے سارا سال آل محمد کی طرف منہ کر کے بھونکتے رہتے ہیں۔ خطبات جمعہ میں سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ بھونکتے ہیں، نہیں بھونکتے؟ بولو یار، جو کل ایمان کے بابا پہ بھونکتے ہیں، جو اس ذات پہ بھونکتے ہیں جو محمد کا رب ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں ذرا کلیرٹی دے دوں، مولوی صاحب یہ نہ کہ قادری صاحب تو نصیریوں سے بھی آگے نکل گئے۔ کوئی رب اللہ کا صفاتی نام ہے، ذاتی نہیں۔ بولو، چلو کسی کو سرکار ابو طالب علیہ السلام کے رب کہنے پہ اعتراض ہے تو پڑھ قرآن۔ اللہ نے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے باپ کو بھی رب کہا ہے۔ بولو یار، کل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کوئی زید بکر کا باپ تو رب ہو سکتا ہے، تو کل ایمان کا باپ رب کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلکہ میرا ایک جملہ ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، جو دنیا بھر میں وائرل ہے۔ میں کہتا ہوں سرکار ابو طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی ایک انگلی پہ نبوت، دوسری انگلی پہ امامت، نبوت اور امامت کے رب کا نام ابو طالب ہے۔ تو سارا سال اس ہستی پہ مولوی بھونکتے رہتے ہیں، وہ گستاخی ان کو نظر نہیں آتی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے جملے کستے ہیں، وہ گستاخی نظر نہیں آتی۔ ان کا قصور نہیں، یہ ماننے والے ہی گستاخوں کے ہیں، جن کو بارگاہ مصطفیٰ کے آداب کا ہی پتہ نہیں تھا کہ اس دروازے پہ آوازیں پست رکھنی ہے، نیچی رکھنی ہے، نظریں جھکا کے کھڑے ہونا ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ تو لہذا جب یہ فالور ہی ان کے ہو، ان کے پیر ہی ایسے ہوں، ان کے امام ہی ایسے ہوں، تو یہ پھر آل محمد کی طرف منہ کر کے بھونکیں گے تو صحیح۔ مجھے کوئی گالیاں بھی دے، میری ذات پہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ میرا نام لکھ کے بے شمار ویڈیو میرے خلاف چڑھے ہوئے، رافضی، شیعہ، یہ وہ، گستاخ صحابہ، فلاں فلاں فلاں۔ مجھے کوئی گالیاں بھی دے، میں اسے چھیڑتا ہی نہیں۔ جو مقام آل محمد پہ بات کرے پھر اسے چھوڑتا ہی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ آؤ دلیل سے بات کرو۔ یہ مر جائیں گے، قبروں سے مردے بھی کھینچ کے لے آئیں گے، میرے سامنے ٹک نہیں سکیں گے۔ میں کہتا ہوں کسی حوالے سے آؤ، امامت کا مسئلہ ہو، فدق کا مسئلہ ہو، خلافت کا مسئلہ ہو، بیعت کا مسئلہ ہو، افضلیت کا مسئلہ ہو، سامنے بیٹھ کے بات کر۔ یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن پڑھنے پہ گستاخی ہو گئی، مصطفیٰ کا فرمان پڑھنے پہ گستاخی ہو گئی؟ آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ سوچئے گا کہ اگر میں بخاری پڑھوں یا مسلم کو پڑھوں یا ترمذی کو پڑھوں یا نسائی کو، ابن ماجہ کو، حاکم کو، قسطلانی کو، اسقلانی کو، امام احمد بن حنبل کو، بہقی کو، قاضی عیاض کو، اگر میں پڑھوں
تو میں تو ہوں ریڈر نقال، میں پڑھنے والا گستاخ ہوں تو لکھنے والا گستاخ کیوں نہیں؟ یا اس کا دوسرا رخ دیکھ لے، میں کتب پڑھنے والا شیعہ ہوں تو لکھنے والے شیعہ کیوں نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ یہ جو یار لوگ لٹھ لے کے میرے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں، میں نے کوئی نئی حدیثیں گڑھ لی ہیں؟ کچھ نہیں کیا، میں نے ایک ہی کام کیا ہے، جو ہماری کتابوں میں آل محمد کے دشمن چھپے ہوئے تھے نا، میں نے کھول کے ان کو ننگا کر دیا۔ مجھ سے اڈیالہ جیل کے سب سے بڑے آفیسر نے پوچھا، سپرنٹینڈنٹ صاحب نے، کہ قادری صاحب آپ کس جرم میں آگئے؟ آپ تو حضور کی آل کی شان بیان کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، حدیث پڑھ کے سناتے ہیں، ہم سنتے ہیں آپ کو، آپ نے کون سی گستاخی کر دی؟ تو رات کو ہی میں نے ربائی لکھی تھی، وہ میں نے ان کو پڑھ کے سنا دی۔ انہوں نے پوچھا نا کہ آپ کیوں آئے ہیں، تو یہ کیوں کا جواب دیا۔ میں نے کہا لے کر ذکر علی کا ثواب آیا ہوں۔ یارو مولا کا ذکر کرنا عبادت ہے نا۔ چلو اگر مولوی صاحب کو مجھ پہ اعتراض ہے، چلو میری نہ مانے، مجھے چھوڑے، مجھے دفع کرے، حضرت ابوبکر کی مان لے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی مان لے۔ یار یہ دونوں کہتے ہیں باپ بیٹی کہ حضور نے فرمایا تھا علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہ جو پڑھے لکھے جاہل کہتے ہیں دیکھو جی سارے دن کی مجلس، ساری رات کی مجلس ایسے بیٹھ کے علی علی کرتے رہتے ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ۔ میں نماز روزے حج زکوٰۃ کا انکار نہیں کر رہا، ان کا اپنا اپنا مقام ہے اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، عقل کے اندھو، ہم علی علی نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یارو ایک بندہ ساری رات کہتا رہے قرآن قرآن قرآن، روزہ روزہ روزہ، حج حج حج، بخاری بخاری بخاری، مسلم مسلم مسلم، بولو عثمان عثمان عثمان، بلال بلال بلال، حذیفہ حذیفہ حذیفہ، ابو بکر ابو بکر ابو بکر، وہ کہتا رہے۔ اب کہو علی 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 علی، یہ جتنی بار علی علی کہا ہے، یہ جتنی بار علی علی کہا ہے، اس نے اتنی بار اللہ کی عبادت لکھی ہے۔ تو پتا چلا میرے دوستو، جو بندہ ساری زندگی علی علی کر کے جائے گا، علی کی صدائیں، علی علیہ السلام کا ذکر، علی علیہ السلام کے فضائل، مناقب، خصائص، عظمت، رفت کے ڈنکے بجا کے جائے گا، قیامت کے روز جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اس پہ یہ نہیں لکھا ہوگا علی علی کر کے آیا ہے، اس پہ لکھا ہوگا اللہ کی عبادت کر کے آیا ہے۔ پتہ نہیں یار اللہ کو کتنی محبت تھی علی کے نام کے ساتھ۔ ایک تو علی کو اپنا نام دیا، اوے اللہ بھی علی دے، نہیں سمجھ رہے، علی اللہ نہیں، علی اللہ نہیں، لیکن اللہ علی ضرور ہے۔ اتنی محبت تھی علی علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہی اپنا صفاتی نام دے دیا اور کہا کہو علی علی، عبادت ہی عبادت۔ تو میں نے کہا لے کر ذکر علی کا ثواب آیا ہوں، دے کر کتاب الہی سے جواب آیا ہوں، پوچھتے کیا ہو میری اسیری کا سبب، پوچھتے کیا ہو میری اسیری کا سبب، کر کے دشمن حیدر کو بے نقاب آیا ہوں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے یہ جو چھپائے بیٹھے تھے نا آل محمد کے دشمنوں کو، ان کو ایکسپوز کر دیا، ان کو ننگا کر دیا، ان کا راز فاش کر دیا، دنیا کے سامنے رکھ دیا کتب اہل سنت سے، سنیوں کو بتایا ہے کہ سنیوں یہ آل محمد کے دوست اور یار نہیں، یہ ان کے دشمن تھے۔ اور یہ دوہرا معیار مولوی صاحب کرتے فقط آل محمد کے ساتھ۔ مولوی صاحب سارا سال کہتے کہ چاروں خلفائے راشدین، کم لوگ اہل سنت میں جو کہتے ہیں کہ 5 خلفائے راشدین، زیادہ کنسنٹریٹ 4 پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جو پہلے خلیفہ کے منکر ہیں، جنہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی شاہ جی، یا ان کے ساتھ لڑائی کی، وہ کہتے ہیں وہ مرتد تھے، بے شک سامنے صحابہ ہی کیوں نہ ہو، نہیں سمجھ رہے۔ مالک بن نویرہ کون تھے؟ صحابی، اور چھوٹا صحابی نہیں ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، اور سردار حضور نے بنایا ہے۔ یارو حضور نے سردار بنایا ہے، اتنا بڑا
सहाबी, आला दर्जे का सहाबी। तो पहली खिलाफत में हजरत खालिद बिन वलीद को भेजा, जाकर उनका सर काट के और चूल्हे पे रख के खाना तैयार किया गया। आगे और भी बड़ा कुछ लिखा है, वो मैं नहीं सुना रहा, न जाने कौन मार दे काफर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। ये कैसा दस्तूरे जुबान बंदी है तेरी दुनिया में, यहां तो हक कहने को तरसती है जुबान मेरी। तो वो सहाबा को जाके कत्ल किया गया। कहा गया कि भाई ये ज़कात नहीं दे रहे, ज़कात नहीं दे रहे। तो मालिक बिन नवैरा कहते रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते मैं ज़कात का मुनकर नहीं, ज़कात तो मैं कलेक्ट करता हूँ खुद, अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह के रसूल को मानता हूँ, लेकिन मैं इनको खलीफा नहीं मानता। चूंकि खलीफा तो हूँ बिला फसल अली हैं, हजूर ने उनका हाथ पकड़ के ऐलान किया है, तो लिहाजा ज़कात का मुनकर नहीं मैं। तो उनके साथ जो हुआ आपको पता नहीं। तो ये मौलवी साहब जब पूछा जाए तो कहते ठीक है सहाबी थे लेकिन मुर्ताद हो गए। तो मैंने कहा फिर जाओ चुल्लू पर पानी में डूब मरो, एक तरफ नारा लगाते हो हर सहाबी है नबी जन्नती जन्नती, नहीं समझ रहे वो यारो, या फिर नारा चेंज करो, एक तरफ कहते हो हर सहाबी है नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी हक पे, किसी एक सहाबी के पीछे चल जाओ तो बेड़ा पार, नहीं समझ रहे। तो साथ सहाबी को कह रहे हो मुर्ताद, इसका मतलब है सहाबियत में गुंजाइश है मुर्ताद होने की। और ये नारा भी अधूरा लगाते हैं, मैं पूरा लगाऊं? तो यारो मैं भी कहता हूं हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर दुश्मने अली लानती लानती। मेरे मुस्तफा करीम के वो सारे सहाबा जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे, वो सहाबा जहां कदम भी रखते हैं ना मौलवी, उनके कदमों की खाक भी हमारी आंखों का सुरमा है। लेकिन तू तुलाका के तो उर्स मनाता है, तुलाका के तो झंडे उठाता है, लेकिन तुझको मुस्तफा के अस्साबिकून अल अव्वलीन, पहले अव्वलून वाले सहाबा नजर नहीं आते, तुझको हुजर इब्ने अदी नजर नहीं आते, मीस में तमार नजर नहीं आते, अम्मार इब्ने यासर नजर नहीं आते, हजरत हुज़ैफा नजर नहीं आते, हजरत मिकदाद नजर नहीं आते, हजरत अबूज़र गिफ़ारी नजर नहीं आते, अब्दुल्ला इब्ने मसूद नजर नहीं आते, जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी नजर नहीं आते। ये इसलिए नजर नहीं आते मोहम्मद के सहाबा थे, अली के गुलाम थे। और यारो है कोई गल ना हुई कि सहाबा भी तेरी मर्जी दे ते मामा भी तेरी मर्जी दिया, विचों विचों ना मान। इसलिए कोई ठेकेदार ना बने हुजूर के असहाब का, हम तो हुजूर के असहाब के नौकर हैं यार, मांगते हैं हम तो कहते हैं हमारी नस्लें कुर्बान उन पर जिन्होंने मोहम्मद की आल का हया किया, हम तो उनके भी गुलाम हैं। हुजूर की आल का गुलाम बनना तो ये बहुत बड़ा एक ओहदा है। मैं तो कहता हूं मैं मीस में तमार का गुलाम बन जाऊं तो ये मेरी कामयाबी है। हम तो उनके गुलामों के भी गुलाम हैं, तो लिहाजा कोई ठेकेदार ना बने। मसला फकत ये है कि जब दूसरे खलीफा का जिक्र आए, कहते भाई जिन्होंने दूसरे खलीफा की बैत नहीं की, लड़ाई की, मुर्तद, जिन्होंने हजरत उस्मान से जंग की, उनको शहीद किया, सामने जो मर्जी हो, कहते मुर्तद। यानी कहते हैं पहले खलीफा से लड़ने वाले भी मुर्तद, दूसरे से लड़ने वाले भी मुर्तद, तीसरे से लड़ने वाले भी मुर्तद, और अली से लड़ने वाले रजी अल्लाह। नहीं समझ रहे? ओ यारो मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा, ओए मैं बेअदबी नहीं कर रहा, किसी की तनकीस नहीं कर रहा। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदो म्यार तो एक रखो, असूल तो एक रखो, परखने वाली कसौटी तो एक रखो, पैमाना तो एक रखो, ओए देखने वाली परखने वाली आंख तो एक रखो। जिस म्यार पे तीनों खुलफा के दुश्मनों को परखते हो, उसी म्यार पे अली के दुश्मनों को क्यों नहीं परखते? क्या मौला अली अलैहिस्सलाम खलीफा राशिद नहीं? अगर खलीफा राशिद है तो खलीफा राशिद से लड़ने वाले
खलीफा राशिद के मुनकर, उनको तू सर पे उठाए फिरता है, उनके कसीदे। कितनी अजीब बात है। वो भी ये दावा करते हैं कि हम आले मोहम्मद को मानते हैं, जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। वो भी कहते हैं कि शिया ठेकेदार हैं आले मोहम्मद के। हम भी मानते हैं। जो मुझसे सवाल करते हैं कादरी साहब, ये 18 जेठ को क्या हुआ था? अगर आले मोहम्मद को मानते हो मौलवी साहेब, तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको आले मोहम्मद नहीं मानते? दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, इको ही पासा रख लै हीरे, या खेड़े या रांझा। या आले मोहम्मद के दर पे आ जाओ, या आले मोहम्मद के दुश्मनों के साथ दफा हो जाओ। जब तक आले मोहम्मद के दुश्मनों से तू तल्लक तोड़ नहीं लेता, उन पे तबर्रा नहीं कर लेता। तबर्रा का माना गालियां नहीं, तबर्रा का माना होता है दफा दूर कर देना और रिश्ता ही खत्म कर देना। जब तक तेरी दोस्ती और दुश्मनी का म्यार आले मोहम्मद नहीं बन जाते। हमारे पास तो सीधा सा फार्मूला है, जो आले मोहम्मद का हो जाए, गैर भी हो, हम कहते हैं हमारा है। मुझे बताएं मेरे शिया भाई, बताएं जो आले मोहम्मद का जिक्र करे, कभी आपने पूछा है कि ये सुन्नी है कि देवबंदी? बोलो जरा यार। अहल हदीस भी आ जाए, इनका जिक्र करे, और सुन्नी भी आ जाए, आप कहते आओ करो जिक्र। तो मानना कहते इसी को है कि महबूब का महबूब भी महबूब होता है, तो महबूब का दुश्मन भी दुश्मन होता है। हम कहते हैं गैर भी हो, जो आले मोहम्मद का हो कहते हैं हमारा है, जो आले मोहम्मद का नहीं, बाप भी हो कहते हैं हमारा नहीं। हमारे पास तो दोस्ती और दुश्मनी का म्यार ये है। और ये एक आखिरी लाइन दे के फिर मैं मौजू शुरू करता हूं। आप अल्लाह का शुक्र मनाया करें। आपको कह रहा हूं, आप कहेंगे किस बात का? जो अल्लाह ने आप पे इतना बड़ा फजल किया। आप कहेंगे कौन सा फजल? मेहनत मजदूरी करते रहते हैं, अगर खाना खा लें तो लिबास नहीं, लिबास पहन लें तो खाना नहीं। कादरी साहब आप कह रहे हैं कि फजल ही बड़ा है। मैं कहता हूं सारी जिंदगी भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे ना आप, सिर्फ इसी एक फजल का, तो शुक्र अदा नहीं हो सकता। कौन सा? जो अल्लाह आपको इस घर पे ले आया है। और यारो किस माहौल में, किस हालात में अल्लाह ने आपको इस घर की मार्फत दी, जरा माहौल तो चेक करें, एटमॉस्फेयर तो देखें। जब बड़े बड़े मुल्ला आपके पीछे, बड़े बड़े मुफ्ती आपके पीछे, बड़े बड़े फतवे आपके पीछे, गोलियां आपके पीछे, बम धमाके आपके पीछे, सोशल बाइकाट आपके पीछे, ऐसे हालात में अल्लाह ने आपको आले मोहम्मद की मार्फत दे दी है ना, तो मान लो कि अल्लाह ने तुमको चुन लिया है। वैसे सारी दुनिया ने, शाह जी, सारी दुनिया ने देख नहीं लिया कि सारा साल मौलवी जो भौंकता था, ओए फलां काफिर, दीवारों पे लिखवाता था। नहीं समझ रहे? ओए होए होए होए। ये समझते हैं कि शायद FIR करवाने से, पर्चे करवाने से, इन पर जमीन तंग करने से ये आले मोहम्मद को छोड़ देंगे। और यारो इसीलिए करते हैं ना, इनको मुगालता लग गया है कि अगर इनके ऊपर इस तरह जमीन तंग करेंगे, इनको परेशान करेंगे, घर से दूर कर देंगे, बच्चों से दूर कर देंगे, इनको जिंदा में डाल देंगे, FIR कटवा देंगे, गुस्ताखी का चूरन बेचेंगे, तो शायद ये आले मोहम्मद को छोड़ जाएं। मौलवी साहब तुझे मुगालता लग गया, तुझे पता ही नहीं हुसैनियों का। मैं शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा, हुसैनियों की। जा कब्रिस्तान चेक कर, आज भी हुसैनियों की कब्रों से लहू टपकता है। ये वो कौम है जिन्होंने सीनों पे गोलियां खाई हैं, जवान बेटों के लाशें उठाए हैं, लेकिन अली अली करना नहीं छोड़ा। मौलवी ये बुरके पहन के भागने वाली कौम नहीं है। हम कट जाएंगे, लेकिन अली वलीउल्लाह पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो इसलिए ये हमारे लिए सआदत है। नहीं समझ रहे? आले मोहम्मद के रास्ते में अगर आपको कोई तकलीफ को फेस करना पड़े, कोई मुश्किल को, कोई मुसीबत को, कोई परेशानी को, तो इसको समझा करो कि अल्लाह ने इंतखाब किया मेरा।
کسی کو اپنی تکلیف اپنی پریشانی دیکھ کے تھوڑا سا فکر محسوس ہو نا تو اپنی چھوڑو، ان کو یاد کر لیا کرو. نہیں سمجھ رہے؟ ایک بندے نے ساری زندگی کیلا ہی نہیں کھایا، آپ اس کو کیلے کا ذائقہ سمجھاتے رہے، ٹیسٹ، وہ یار اس طرح کا ہوتا ہے، پھیکا ہوتا ہے، یہ وہ بیچارے نے چکھا ہی نہیں. وہ ان عقل کے اندھوں کو کیا پتا آل محمد کے عشق کا نشہ کیسا ہے. اس نشے کا پوچھنا ہے تو پوچھ میس میں تمہار سے، پوچھ حجر ابن عدی سے، پوچھ حضرت سلمان سے، پوچھ حضرت بلال سے. انہوں نے علی کی محبت میں گردنیں تو کٹوا دی، اولاد تو ذبح کروا دی، کاروبار تو چھوڑ دیا، زندان میں چلے گئے، پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے لے لیے، لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا. ان کے منہ پہ تماچا ہے. میں نے تو جیل جاتے وقت ایک میسج ریکارڈ کروایا تھا. میں نے اپنی فیملی کو کہا تھا کہ جب باہر نکلنا تو گردن جھکا کے نہ نکلنا. تمہارا باپ چور نہیں، کسی کا مال نہیں کھایا، کسی کا مال غصب نہیں کیا، کرپشن نہیں کی، چوری نہیں کی. قید میں جو کٹ گئی عمر بڑے کام کی تھی، لیکن اتنی تسلی تھی زنجیر علی کے نام کی تھی. میں نے کہا علی علیہ السلام کے نام پہ جا رہے ہیں، یہ تو ہمارے لیے سعادت ہے. تو اس لیے پریشانیوں سے پریشان نہیں ہونا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں جیسے جیسے مصیبتیں آتی ہیں نا اس راستے میں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اتنا ہی نشہ چڑھتا ہے. اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ پر فتوے لگیں، کردار کشی ہو، گھر سے مخالفت شروع ہو، محلے سے سوشل بائیکاٹ. علی کو ماننے والے کل بھی حق پہ تھے، آج بھی حق پہ ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النساء ہے، اس کی آیت کا نمبر ہے 59. ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا. میں بڑے مشکل حالات میں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں، اب بھی میں نے دور جانا ہے، لیکن جو سودا دینا چاہتا ہوں وہ توجہ کے ساتھ لے لیں، سارا سال تڑپیں گے. سودا قرآن والا، مصطفیٰ کے فرمان والا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. جاگنا ذرا. 3 اطاعتوں کا اللہ نے ذکر کیا سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں. فرمایا اللہ کی اطاعت پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ اس کے رسول کی اطاعت، اور تیسرے نمبر پہ اولی الامر کی اطاعت. اور اٹینشن کیا، مخاطب کیا ایمان والوں کو. قرآن مجید فرقان حمید میں 89 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا. کتنی؟ 89 آیات میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اب جب اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے اس وقت، تو اس وقت ایمان والے میں اور آپ تو تھے ہی نہیں. بولو ذرا یار کی ہو گیا جی، میرا ساتھ دینا ہے. کون تھے وہ؟ میرے مصطفیٰ کے وہ وفادار صحابہ جنہوں نے صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ حضور کا کلمہ پڑھا. اور یارو وہی تھے نا ایمان والے. اب میں اس کو اس طرح کر لیتا ہوں. اللہ کہتا ہے اے نبی کے صحابیوں، اے نبی کے صحابیوں، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. نہیں سمجھ رہے؟ وہ صحابہ کو تو کہا جا رہا ہے، صحابہ کو کہا جا رہا ہے، صحابہ سے اللہ مخاطب ہے بالخصوص اور ہمارے ساتھ مخاطب ہے بالعموم. اس وقت وہی تھے سامنے ایمان والے. پہلے نمبر پہ کہا کہ اطاعت کہتے اوبیڈینس، وہ بات ماننا، وہ تابعداری کرنا. رسول جو کہے آگے سے اگر مگر نہیں کرنا. نہیں سمجھ رہے؟ رسول کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرنی، رسول کو یہ نہیں کہنا چونکہ چنانچہ، رسول کی بات پہ شک بھی نہیں کرنا، چاہے حدیبیہ ہو. خاصا دی گل ہے ہم آگے. جو رسول کہے
وہ دیکھنے میں رسول کہہ رہے وما ینطقو عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا، یہ دیکھنے میں نبی کی زبان متحرک ہے، حقیقت میں نبی کی زبان پہ اللہ بول رہا ہے۔ یعنی 3 اطاعتوں کا ذکر ہے، اللہ، رسول اور آگے اولی الامر۔ میں ذرا سادہ کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلا حوالہ دینا چاہتا ہوں، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام ابو القاسم حافظ حسقانی حنفی، ان کی کتاب ہے شواہد التنزیل۔ آپ کے پاس کوئی بھی والیوم ہو یا کہیں سے پرنٹڈ ہو، چھوڑیں اس کو، صفحہ نمبر کہاں کی چھپی ہوئی ہے، یا گوگل سے آپ نے اس کا PDF لیا ہے، بس اسی آیت کے نیچے آ جائے۔ نہیں سمجھ رہے یار، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 جو پڑھی ہے، اس کو کھول لیں، وہ جہاں سے بھی چھپی ہوگی آپ نے اس کا صفحہ نہیں دیکھنا، یہ آیت نکالنی ہے۔ وہ 85 پہ ہو، 260 پہ ہو، 68 پہ ہو، کسی صفحہ پہ ہو، اس آیت کو نکالے، نیچے موٹی حدیث ملے گی۔ اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر، مسجد نبوی کا صحن کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، سارے نبی کے صحابہ جمع ہیں، پہلے سے لے کے آخری تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک، سارے سامنے بیٹھے ہوئے، ایک بھی ایبسنٹ نہیں، سارا مجمع۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی، سلام پھیر کے ان کو اٹینشن کیا، خطبہ دینا چاہتے تھے، سارے بیٹھے ہوئے، مولا علی علیہ السلام کو بلایا، تعال یا علی، علی میرے پاس آؤ، اپنے ساتھ منبر کے اوپر کھڑا کیا۔ نہیں سمجھ رہے؟ ایک بات نہ بتاؤں، یہ فقط مولا علی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کا ہی شرف ہے۔ کبھی مسجد نبوی کے منبر پہ حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں خطبہ کے دوران حسنین کریمین حضور کی گود میں نظر آتے ہیں، کہیں حالت سجدہ میں طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ کبھی صحن کعبہ میں ساری کائنات کے سامنے پاک محمد کے ختم نبوت والے پاک کندھوں کے اوپر علی کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں غدیر خم کے مقام پہ ساری کائنات نظروں کے سامنے سب سے بڑا بلند سٹیج اور منبر، اس کے اوپر نبی اور علی کھڑے نظر آتے ہیں، باقی سارے بڑے بڑے دونوں بھائیوں کے قدموں کے نیچے نظر آتے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ یہ شرف فقط ان کو ہے۔ اب علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، علی کے فضائل بیان کیے۔ مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ سارا منظر میرے سامنے تھا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے وقت کو غنیمت جانا، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال پوچھا۔ دنیا کا کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب علی کے پاس نہ ہو۔ وہ سب کے سامنے اس لیے پوچھنا چاہ رہے تھے، وہ جو سامنے بیٹھے لوگ تھے ان کو محمد کی زبان سے سنانا چاہتے تھے، ہم تک پہنچانا چاہتے تھے۔ بولو یار، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا علی علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، آقا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ دو اطاعتیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ اللہ کی بھی اور آپ کی بھی۔ یہ اولی الامر کون ہے؟ جاگو ذرا یار، یہ مولا فرما رہے، مولوی کہتے ہیں ہر بات سے اولی الامر ہے، ابھی پتہ کرتے بھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ آقا یہ اولی الامر کون ہے؟ اب سنو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت اولہم، گل مک گئی دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی، وہ جو اولی الامر کی ایک جماعت ہے، ایک طبقہ ہے، ایک گروہ ہے، ان میں پہلا اولی الامر علی تو ہے۔
وہ یارو جو کہتے ہیں کہ ہر خلیفہ ہر بادشاہی اولی الامر ہے، تو پھر حضور کہتے علی چوتھا تو ہے۔ بولو یار، یہ میں نے یہ نہیں کہنا گھر جا کے دیکھ لینا، میں نے ادھر دکھانا ہے، منانا نہیں۔ ساری زندگی مفت نوکری کروں گا اس کی، باہر نکل کے چیلنج کر دینا میری طرف سے جو میرے دیے ہوئے حوالے کو غلط ثابت کر دے، ساری زندگی مفت نوکری کروں گا۔ اور ایک حوالہ بھی ہزار لیکچر پڑے ہوئے پوری دنیا میں جاتا ہوں جہاں تک اللہ کا سورج چمکتا ہے، ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک کوئی مائک آواز دکھائے مجھے کہ میں نے زندگی میں ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا دیا ہو۔ نہیں سمجھ رہے؟ اور میں تو سنیت ہی بتاتا ہوں، میں تو سنیت ہی پڑھاتا ہوں، میں تو سنیت ہی دکھاتا ہوں، میں تو سنیت ہی پہنچاتا ہوں سنیت کے ٹھیکیداروں کو۔ اب پہلا علی تو ہے۔ آپ غور کریں ذرا، تین اولی الامر، تین ہستیوں کی اطاعت کا آرڈر ہے۔ اولی الامر کا معنی ہوتا ہے امر دینے والا، وہ حکم دینے والا۔ اللہ نہیں حکم دیتا، رسول بھی دیتا ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ نے کہا میری بات مانو۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے دوستو، بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں سادات کے قدم چوم کے۔ جو اولی الامر ہوتا ہے نا، آرڈر دینے والا، حکم دینے والا، اس کی اپنی ذات میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی عیب، کوئی ویل، کوئی گناہ نہیں ہوتے۔ نہیں بات سمجھ رہے؟ اللہ کو کیا کہتے ہو؟ سبحان اللہ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ پاک ہے، کی ہو گیا آج؟ اللہ ہر قسم کے عیب، ویل، کمی، کجی، نقص سے مبرہ ہے، پاک ہے اللہ۔ اللہ معصوم ہے، اللہ پاک ہے۔ پاک ہے تو اولی الامر ہے۔ چلو میں سادہ کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ فرض کریں اگر کوئی بندہ خود نماز نہیں پڑھتا، خود پڑھنی چاہیے، خود نہیں پڑھتا تو بیٹے کو کہتا ہے بیٹا نماز پڑھا کر۔ ایک روز بیٹا کہے گا باجی پہلے خود سے پڑھو۔ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی وہ جو اولی الامر ہے، وہ جو امر دینے والا، وہ جو حکم دینے والا، جو آرڈر دینے والا، اس کی اپنی ذات میں نقص آیا نا، بولو یار، نقص آیا تو پھر اس کا حکم کدھر گیا؟ اطاعت ہوا میں اڑ گئی۔ چلو اور سادہ کر دیتا ہوں۔ بہت بڑا بندہ تھا، ہماری کتابیں بری پڑی ہیں، بے شمار حوالے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں، وقت بچا رہا ہوں۔ بندہ خود بھی بڑا، بیٹا بھی بڑے کا، وہاں باپ اور بیٹے کا نام لکھا ہے، میں نام نہیں لے رہا۔ خود بھی بڑا تھا قبلہ، اس کا باپ بھی بڑا۔ اس نے کیا کیا کہ شراب پی لی۔ کیا کیا؟ وہ بولو ذرا، شراب پی لی یار۔ جب شراب پی لی تو اس کے اوپر حد جاری ہوئی، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ جب اس کو باندھ کے وہ سپاہی چابک لے کے آگے بڑھا کوڑا مارنے کے لیے، تو بندہ چھوٹا نہیں، وہ کہتا ہے ٹھہرو، رکو، رک جاؤ، بات کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے یار کوڑے کے ڈر سے نہیں رکوا رہا۔ وہ کہتا ہے کوڑے تو مجھے لگنے چاہیے، گناہ جو کیا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، ایک سوال ہے میرا، ایک ڈیمانڈ ہے۔ وہ کہتا ہے 80 کی بجائے 180 لگاؤ، میں کھول کے دکھاؤں گا۔ کہتا ہے کوڑا وہ مارے جس نے خود کبھی شراب چکھی نہ ہو۔ لو جی، جب یہ اس کی شرط آئی کہ بلا بڑی بڑی پگڑیوں والے آ گئے جے، تو کون آیا تھا کوڑا پکڑ کے؟ علی ابن ابی طالب۔ نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اولی الامر، آرڈر، حکم، امر، فیصلہ اسی کا قابل قبول ہوتا ہے جس کی اپنی ذات میں کوئی نقص نہ ہو۔